کنگوں تک آپ نے سیکھنا ہی ہے۔ علم اور عمر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں آپ کے ذہنوں تک پرواز کر رکھ کے تب جملہ دوں، تھوڑی سی بلندی لے کے۔ اس نے کہا سردار وہ بھی تھا، آپ بھی تھے۔ سردار فرماتے وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتا تھا، لیکن وہ رہتا تھا، ہم رہتے تھے۔ یہ 14 اس کو منوانے آئے تھے، کیا بات، اور وہ کسی کا قرضہ رکھتا ہی نہیں۔ یہ 14 اسے منواتے رہے، وہ ان پہ درود بھیجتا رہا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ نام علی عبادت ہے، علی کا نام لینا عبادت ہے۔ آواز آندی پئی ہے جی؟ بسم اللہ، بسم علی کا نام لینا عبادت ہے۔ علی کی محبت باپ کی وراثت سے نہیں، اماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے جب ہمیں مومن اور منافق میں پہچان کرنی ہوتی، ہم علی کے فضائل پڑھنے لگ پڑتے۔ کیا بات ہے۔ جب چہرہ کھل جاتا تھا سمجھ جاتے تھے مومن ہے، چہرہ مرجھا جاتا تھا سمجھ جاتے تھے منافق ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی۔ ذکر علی عبادت ہے، اور رسول خدا نے فرمایا اپنی محفلوں کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے فضائل سے۔ بسم اللہ، توجہ مکمل سے ماشاءاللہ، میں نے بسم اللہ۔ آج ایک ماں کا تذکرہ ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ جناب۔ ہر ماں کے قدموں میں کہا جاتا جنت ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں سیدہ، میں ہاتھ بندی بیٹھا ہوں۔ ہر ماں کے پاؤں میں جنت نہیں ہے، اسی ماں کے پاؤں میں جنت ہے جو ماں زہرا کے قدموں میں ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ کیونکہ جنت کی سردار بیویوں کی حسنین کی اماں ہے، اور حسنین کی اماں کی کیا فضیلت ہمیں بتا دے۔ عرب کی عرب پتی بی بی تھی، بی بی خدیجہ الکبریٰ، رسول کی پہلی بیوی، رسول خدا کی پہلی زوجہ۔ توجہ مکمل کریں، سیدوں کی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ، عرب کی عرب پتی بی بی، جس کے 80,000 اونٹ ایک وقت میں تجارت کو جاتے تھے۔ 80,000 اونٹ۔ تاریخ کہتی ہے پہلا اونٹ یمن پہنچ جاتا تھا اور آخری اونٹ ابھی مکے میں ہوتا تھا۔ اتنا بڑا قافلہ ہوتا تھا اس بی بی کی تجارت کا۔ یہ عرب کی عرب پتی بی بی جب رسول خدا کے گھر میں آئے تو عرب کے لوگوں میں تانا دینا بڑا رواج ہے۔ میں تاریخ پڑھا ہوں، تاریخ شیعہ سنی دیوبندی حوافی نہیں ہوتی، تاریخ ہوتی۔ تاریخ کا ایک جملہ تمہارے ذہن میں پہنچا۔ تاریخ کہتی ہے عرب کی عورتیں اور عرب کے مرد آپس میں تانا بہت اور تانا دیتے تھے اشعار کی صورت۔ عرب کی کچھ عورتیں اکٹھی ہو کے بی بی خدیجہ کے گھر آئی۔ بی بی خدیجہ کا ماحول دیکھ کے کہتی خدیجہ تیرا باپ کا ویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سارے کا شملہ عرش کو چھوتا تھا۔ میں بندے دیکھوں گا جا کے بیٹھے، اس کے سارے کا شملہ عرش کو چھوتا تھا۔ اس نے تانا دیا کہ بی بی تیرا باپ اتنا امیر تھا کہ اس کے سارے کا شملہ پاگ کا درا عرش کو چھوتا تھا، اور تو یہاں پہ عبداللہ کی یتیم کی کنیزی کرنے آ گئی، یہاں پتے کھا رہی۔ بی بی نے کیا جواب دیا؟ خدا قسم چہروں پر رونق لے آنا اور سلام کرنا بی بی کو۔ بی بی نے سوال کا جواب سوال میں بھی دیا اور شعر کا جواب شعر میں بھی دیا۔ بی بی کہتی میں مانتی ہوں میرا باپ کا والد اتنا امیر تھا کہ اس کے سارے کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کی کنیز بن کے آئی ہو اس کی چوٹی عرش کو چھوتی۔ کیا بات ہے۔ جس کی میں کنیز بن کے آئی اس کی نلین عرش کو چھوتی ہے۔ توجہ ایسے کا بسم اللہ، بسم اللہ۔ باپ کی شان بھی کم نہیں کی، اور بی بی نے اپنے شوہر کا تعارف بھی کروایا کہ وہ محل وہ بادشاہت چھوڑ کے جو میں آئی ہوں اور جس کی کنیز بن کے آئی ہوں اس کے جوتے عرش پہ جاتے ہیں۔ آج تک بندوں کو محمد کی نلین سمجھ نہیں آئی،
اب جن کو محمد کی نائن سمجھنا ہے وہ آل کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ توجہ مکمل سے. یہ بی بی جب آئی ہے بی بی رسول خدا کے گھر تو تاریخ کہتی ہے عرب کی کچھ چاہت سرکار محمد مصطفیٰ کے گھر حملہ کرنے آ گئے. بی بی اپنے حجرے میں تشریف فرما تھی. بی بی نے آوازیں پہچان کے کہا او فلاں ابن فلاں تو میرے وارث کو قتل کرنے آ گیا؟ تجھے نہیں پتا تیرا باپ میرا کمی ہے؟ اور فلاں ابن فلاں تو میرے وارث کو قتل کرنے آ گیا؟ تجھے نہیں پتا تیری ماں میری کنیز ہے؟ اور فلاں ابن فلاں تو میرے وارث کو قتل کرنے آ گیا؟ تجھے نہیں پتا تو نے میرا اتنا قرضہ دینا؟ انہوں نے تلواریں پھینک کے کہا بیوی ہم سے گستاخی ہو گئی ہمیں معافی مل سکتی ہے. بیوی کہتی ایک ہی شرط میں معافی ملے گی محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ قرضے معاف کراتے جاؤ. سب سے زیادہ مال جس بی بی نے سب سے زیادہ مال دین محمد میں دیا اس کا نام خدیجہ الکبریٰ. بسم اللہ. آپ چہروں پہ مسکراہٹ لاؤ. میں ایک اور جملہ کہتا ہوں اس بی بی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے اور یہ وہاں بی بی ہے جس کا رشتہ رسول نے خود بجوایا. میں ممبر کی بلندی پر لفظوں کا نہیں نقطہ تک بزامت ہو کے بات کروں پریشان ہو کے نہ سننا. میں نے علی حجرے سے نہیں غدیر کے میدان سے لیا. آپ پریشان ہو کے نہ سننا. پریشان نہیں آئے یہیں پہ بول دینا میں یہیں پہ تسلی دے کے بتاؤں. یہ وہاں بی بی ہے جس کا بیت المال سے کچھ نہیں آتا تھا. اس نے اسلام کو دیا ہے اسلام سے لیا کچھ نہیں ہے. سیدوں کی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ. ہر بی بی کی اپنی اپنی شان ہے لیکن اس بی بی کی اپنی ہی شان ہے. آج ماں کا تذکرہ تھا تو میں ماں کی بات کرنا چاہتا. میرا نبی کائنات پہ رحمت ہے. بسم اللہ. بڑا خوبصورت جملہ میں آپ کے ذہان تک پہنچا رہا ہوں. میرا نبی کائنات پہ رحمت ہے. ماشاء اللہ. بیٹی باپ پہ رحمت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے تو بلند کے ہوتی ہے. بیٹی باپ پر رحمت ہوتی ہے اور جو کائنات کی رحمت ہو اس پر جو رحمت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. ماشاء اللہ کیا بات ہے. کائنات کی رحمت پر جو رحمت ہو اسے بطول کہتے ہیں. ماشاء اللہ. بی بی کا عہدہ ہے بطول. نام فاطمہ ہے. بطول نام نہیں ہے بطول عہدہ ہے. توجہ ایسے کرو. ایک سجدہ میں جناب سیدہ کی تجویز میں کرو. بطول پڑھنے کے لیے لفظوں کا قرآن ہونا ضروری ہے. لہجے کا رسول ہونا ضروری. بطول پڑھنے کا کیونکہ کسی بشر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بطول پڑھ سکے. جس بی بی کے تسبیح کے دانے گناہگار کو رحمان سے مشورے کے قابل بنا دے اسے بطول کہتے ہیں. بطول نام نہیں ہے بطول عہدہ ہے. مردوں میں عہدے ہوتے ہیں خلیفہ امام نبی پیغمبر رسول. اللہ نے مستورات میں ایک ہی ہوتا بطول. بطول کہتے کسے؟ ایک ادب سے جملہ کہتا ہوں آپ کے اذہان تک پہنچے. جس بی بی کو پورا مہینہ قرآن تلاوت سے نہ روک سکے مسلح عبادت سے نہ روک سکے اسے بطول کہتے ہیں. ماشاء اللہ کیا بات. جس بی بی کو آیت تطہیر جس بی بی کا طواف کرے. میں بھی صرف بطول پڑھا ہوں. بطول کہتے کسے ہیں؟ آیت تطہیر جس بی بی کا طواف کرے اسے بطول کہتے ہیں. اگر آپ کے اذہان تیار ہے تو میں جملہ کہہ دیتا ہوں جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. آپ پریشان ہو گئے ہیں میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ابراہیم طاہر بیتی. ابراہیم میرے گھر کو تو پاک رکھ. بسم اللہ. تو ایسے کہا جی بات پسند آ رہی ہے. ابراہیم میرے گھر کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اور میں نے کہا ہے جو کعبے سے زیادہ پاک ہو وہ دلیل بالکل فارغ ہوتی ہے.
बतावा जिसकी कोई दलील ना हो, और मैं दलील कुरान से दे रहा हूँ। परेशान होने की बात ही नहीं, कुरान हर घर का, और वही कुरान है तो तेरे घर में है तो मेरे घर में। अल्लाह कुरान में कहता है या इब्राहिम ताहिरु बैती, इब्राहिम मेरे घर को तू पाक रख। घर अल्लाह का है, पाक रखना ड्यूटी इब्राहिम की है। माशाल्लाह, पर जो ऐसे कहा क्या बात। बात आया हो जाएगा, उठो बैठो बैठो, कोशिश करना मैं बात आसानी से पूछा। इब्राहिम मेरे घर को तू पाक रख। बच्चों से कहा मैं बात बड़ी वजनी कर, बिस्मिल्लाह इस्लाम में तो बात। इब्राहिम मेरे घर को तू पाक रख। तो जो है सरकार फिर खिलना मत आए, तो जो है मैं बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करके बैठा, तो जो कर इब्राहिम मेरे घर को तू पाक रख, या इब्राहिम को ताहिर बैती, इब्राहिम मेरे घर को तू पाक रख। घर अल्लाह का है, पाक रखना ड्यूटी इब्राहिम की। बिस्मिल्लाह। तो जो है सरकार फिर जुमला करूं, घर अल्लाह का है, पाक रखना ड्यूटी इब्राहिम की है। इसी कुरान से पूछ लेते हैं कि अब हम तुम्हें ही बता दे कि बतूल कितनी पाक है। जब हमने कुरान से पूछा कि अब तू बता कि बतूल कितनी पाक है, तो कुरान का अंदाज ही बदल गया। आवाज़ कुदरत है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा बिकुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। काबा उतना पाक है जितना इब्राहिम में ताकत है, बतूल उतनी पाक है जितनी खुदा में ताकत है। बिस्मिल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। काबा या अली, काबा उतना पाक है जितना इब्राहिम ताकत रखता है, क्योंकि घर अल्लाह का है, पाक रखना ड्यूटी इब्राहिम की है। आप दाएं बाएं देखेंगे मुझे लोहू हो जाएगा, मेरे तरफ तवज्जो कीजिए। घर अल्लाह का है, पाक रखना ड्यूटी इब्राहिम की है। फिर इसी कुरान से पूछते हैं, कुरान कह रहा है कि जितना अल्लाह पाक है, कुरान कह रहा है जितना अल्लाह पाक है उतने ही अहले बैत पाक है। बिस्मिल्लाह। अब कोई मयार है, कोई तराजू है किसी के पास जिसमें तोलने के अल्लाह कितना पाक है, जिसे तूने देखा ही नहीं है, जिसे तूने सुना ही नहीं है, जिसे तूने सूंघा ही नहीं है, जिसे तूने कैद ही नहीं कर सकता कि अल्लाह कितना पाक है, किस जगह पे है। वो है, ये भी इन्होंने बताया है, वो है, ये भी इन्होंने ही बताया। मैं एक जुमला और कह देता हूँ, खुदा की कसम बहुत लतीफ जुमला। रसूल खुदा मस्जिद में दाखिल हुए, बादशाह रसूल खुदा के सहाबी जिसका नाम है अबई। उठाना मैं सहाबा की बात करूँ, सुभान अल्लाह जी। नाम है अबई। अबई नमाज पढ़ा, रसूल मस्जिद के दरवाजे पर, सरकार ने आवाज दी अबई, अबई ने नमाज तेज कर दी। बादशाह रसूल खुदा ने फिर आवाज दी अबई, उसने फिर तेज कर दी। रसूल खुदा ने तीसरी आवाज दी अबई, तवज्जो मुकम्मल सरकार। उसने नमाज खत्म की, रसूल के पास है, हाथों को जोड़ के कहा हुक्म या रसूल। बादशाह फरमाते अबई, जब मैंने पहली दफा तुझे बुलाया था तूने मेरी आवाज सुनी थी? उसने कहा सुनी थी सरकार। सरकार फरमाते फिर मेरे बुलाने पे आया क्यों नहीं? ये बातें नहीं है लेकिन तवज्जो करना सर, मैंने तुझे बुलाया जब तू नमाज पढ़ रहा था, तो तू आया क्यों नहीं? उसने कहा सरकार मैं नमाज पढ़ रहा था। सरकार फरमाते नमाज पढ़नी है ये किसने बताया? सरकार आपने फरमाया है कि अल्लाह है बड़ा, आप है छोटे, और मैं था बड़े की बारगाह में। क्या हर बंदा हर बात के लिए होता सर उठाना, मैं था बड़े की बारगाह में, आपने मुझे बुलाया है, मैं वहां से निकल के आप तक आ गया। सरकार ने फरमाया वो है, ये किसने बताया? क्या बात है। उसने कहा सरकार आपने। आज फरमाते बुला भी मैं ही रहा था, हम कहे तो वो है, हम कहे वो नहीं है तो वो नहीं है, उसे हमने ज़ाहिर करवाया है तो बुला में ही रहा था। उसने कहा सरकार आज मुझे पहली दफा पता चल गया कि जब रसूल बुलाए तो बंदा नमाज पढ़ना हो, नमाज तोड़ के रसूल की बात सुने। यही जुमले सलमान ने सुन लिए, यही जुमले सलमान ने सुन लिए। सलमान आया, बैठा था महफिल रसूल खुदा से निकल के सहाबा की महफिल में, सहाबी बैठे हुए थे। अब भैया के कहते सहाबी हो, आज मुझे एक दीन की ओर
मंजिल का पता चल गया कि जब बंदा नमाज पढ़ा हो और रसूल बुलाए नमाज पढ़ दो, रसूल की बात सुनो। सलमान पे खड़ा हो गया। सलमान कहता तेरा प्यार अभी भी नहीं पढ़ा, तेरी मार्फत अभी भी नहीं पढ़ी, अगर तूने सुनना है तो मेरे साथ खड़े होकर कल नमाज पढ़ना। अबई में सलमान खड़े थे, सलमान और अबई खड़े थे, दोनों ने अल्लाह अकबर कहा। क्या अल्लाह अकबर कहना था? सरकार ने सलमान को आवाज दी, सलमान मेरे पास आ। सलमान चलता चलता नमाज से निकल के अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु में सलमान आया था। सलमान ने वहीं से नमाज को तोड़ा, रसूल के पास गया, रसूल के हाथों को जोड़ के रसूल क्या कहते हैं, या रसूलल्लाह हुक्म कीजिए। सरकार माते मुझे पानी पिला। सलमान ने पानी पिला, पानी भर के रसूल को पेश किया, रसूल ने पानी नोश फरमाया। सलमान वापस चले जा, सलमान वापस मसल्ले पे आया, मसल्ले पे आके इय्याका नअबुदु से शुरू करके कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सलमान ने नमाज खत्म की। अब रसूल के पास आके कहता सलमान को देखे सरकार ये बुढ़ा हो गया, तो सहाबी उसको नमाज का तरीका ही नहीं पता, ये इय्याका नअबुदु पे नमाज को तोड़ के आपके पास आया था। इसने नमाज अलहम्द से शुरू नहीं की, इसने इय्याका नअबुदु से शुरू कर दी। सलमान को सामने खड़ा किया गया। सलमान से पूछा रसूल ने, सलमान इसको पता तू नमाज तोड़ के आया था? सलमान ने हाथों को जोड़ के कहा नहीं सरकार, मैं नमाज से निकला था, नमाज के पास गया था, फिर नमाज में आ गया था। माशाल्लाह या अली, नारे हैदरी या अली। मैं नमाज से निकल कर वजूदे नमाज के पास आया, फिर नमाज में दाखिल हो गया। सरकार फरमाते हैं वो असले नमाज है, हम वजूदे नमाज है। माशाल्लाह जो है सरकार माशाल्लाह। आज बुलंद तो नहीं होगी, नहीं ये 14 वो आईने हैं जिनसे वो नजर आता है। जी जी ये अपने आप को अल्लाह मनवाने नहीं आते, ये उसको मनवाने आते। तवज्जो मुकम्मल ना आखिरी बात, बतूल नाम नहीं है, बतूल ओहदा है। बात यहीं पे है और वहीं पे शुरू कर। बतूल नाम नहीं, बतूल ओहदा है। बैठ जाओ। बतूल नाम नहीं है, बतूल ओहदा है। तवज्जो फिर कहता हूँ, बतूल नाम नहीं है, बतूल ओहदा है। कुरान में एक और बतूल का जिक्र भी है, सूरत मरियम में। सरकार अल्लाह कुरान में सूरत मरियम में बेटी मरियम को बतूल कहे। मरियम भी बतूल है जो ईसा की माँ है। आपका ईमान है ना ईसा? बेशक साहिब कलमा है, साहिब किताब है, साहिब उम्मत है, साहिब शरीयत है। इतने ओहदे रखता है ईसा। साहिब कलमा, साहिब शरीयत, साहिब किताब, साहिब उम्मत, इतने ओहदे रखता है ईसा। इसकी माँ मरियम बतूल है। एक लफ्ज और कह देता हूँ, बतूल उस बीबी को कहते हैं जिसे किसी मर्द ने छुआ ना हो। ये बात मुश्किल हो गई है। किसी मर्द ने छुआ ना हो उसे बतूल कहते हैं। मरियम का शोहर नहीं था, बिन बाप के ईसा जमीन पे आया था। कुरान कह रहा है, कारपोरेशन की पर्ची नहीं पढ़ रहा। कुरान कह रहा है कि बिन बाप के अल्लाह ने मरियम को बेटा दे दिया। मरियम बीबी काबे के साथ हुजरे में बैठी, बीबी ने कदमों की आहट को महसूस किया। बीबी ने आवाज दे के कहा, ठहर जा जो जहां पे है, मैं बतूल जिब्रील आया था बेटा देके। तवज्जो मुकम्मल से कहा, कुरान पढ़ो, कारपोरेशन की पर्ची नहीं। कुरान का तर्जुमा कहता है कि जिब्रील की आहट को महसूस करके बीबी ने आवाज दे के कहा, ठहर जा तू जहीं पे है, मैं बतूल हूँ। फौरन जिब्रील ने अपना तारफ करवाते हुए कहा, मैं भी रब का रसूल हूँ, मैं तुझे बेटा देने आया। मरियम ने कहा, मुझे बेटा? मेरे हाथ तो आसान कोई नहीं। तो जिब्रील बोल के कहता है, जिसे रब भेजे वो पैदा नहीं होता। क्या बात, माशाल्लाह। मैं बेटा देने आया हूँ,
میں بیٹا دینے آیا ہوں. سر اٹھانا. میں ایک اور جملہ کہتا ہوں. جبریل آ کے یہاں تعارف کروا کے کہہ رہا ہے میں بیٹا دینے آیا ہوں, میں بیٹا دینے آیا ہوں. یہی جبریل زہرا کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے میں روٹیاں مانگنے آیا ہوں. کیا بات ماشاء اللہ. آپ نے نہیں سنا کسی سے کہ یہ ان کے دروازے پہ مانگنے آتے تھے, یہ ان کے درزی تھے. میں پھر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں جو ہم نے تو اپنی نسلوں میں بڑا سنا تھا. سر اٹھانا. میں جملہ کہتا ہوں. بی بی کے پاس حسنین کریمین آگے بی بی سے کہنے لگے اماں سب کپڑے ہمارے کپڑے نہیں. تو بی بی نے کہا بیٹا تمہارے کپڑے درزی کے پاس. میں نے اتنی شان بی بی کی بتائی ہے کہ یہ وہ بی بی ہے جو بطول ہے, جس پہ آیت تطہیر طواف کرتی. وہ کہہ رہی ہے کہ درزی کے پاس ہے جبکہ تھے نہیں. یہ تو نہیں نہ سکتا. بی بی نے کہہ دیا ہے کہ درزی کے پاس. جبریل دروازے پہ آ گیا, دروازے پہ کھڑا ہے جبریل. بی بی کی ایک نوکرانی ہے, کنیز ہے بی بی کی. ہماری تو آقا ذاتی ہے. بی بی کی ایک کنیز ہے جس کا نام ہے فضہ. اگر آپ کے ذہن تک نہیں جملہ یہ پہنچا, یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو میں جملہ کہہ دیتا ہوں. فضہ بی بی حبش کی شہزادی تھی. حبش ملک کی شہزادی تھی جس کا نام تھا بی بی فضہ. اپنا جوتا تخت پہ رکھ کے کنیزی کرنے آ گئی تھی سیدوں, جسے رسول اپنی بیٹی کہتے تھے. اپنی بیٹی کہتے تھے رسول, اور جسے رسول اپنی بیٹی کہتے ہم اس کے کنیز نہیں کہہ سکتے. حسنین کریمین سے ماں کہتے تھے. بی بی فضہ دروازے پہ آئی اور جبریل دستک دے کے کہتے میں درزی ہوں, انا خیرات الحسنین, میں حسنین کا درزی. فضہ نے آواز پہچان کے کہا تو جبریل ہے, سید الملائکہ ہے, تو اپنا تعارف جبریل بن کے کیوں نہیں کروا رہا, سید الملائکہ ہو کے کیوں نہیں کروا رہا, تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں حسنین کا درزی ہوں. تو جبریل نے کہا فضہ بہن تو جانتی ہے وہ جو اندر بیٹھی ہے نا, اس نے یہ نہیں کہا کہ کپڑے جبریل کے پاس ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ کپڑے درزی کے پاس ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ کپڑے درزی کے پاس ہے, اور یہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. جہاں آ کے اپنے عہدے بھی سنا جاتا, جو یہ ادا کرے وہ سنایا جاتا. توجہ مکمل سے کر آخری بات کروں گی مجھے. مریم بھی بطول ہے, فاطمہ بھی بطول ہے. جس بی بی کا میں نے نام لیا ہے بی بی مریم, چھوٹی بی بی نہیں. سرکار آپ کے ذہن تک بات پہنچاؤں, سوید داریوں والے بیٹھے ہیں, دعا دیں آپ کی دعاؤں سے سفر آسان ہو جائے گا. بی بی مریم فرش کا کھانا نہیں کھاتی. چھوٹی بات ہے سر, اگر چھوٹی بات ہو تو خاموش ہو جائے. بی بی مریم فرشی کھانا نہیں کھاتی تھی. قرآن کہہ رہا ہے کہ بی بی مریم کا کھانا عرش سے آتا تھا. اللہ کی بطول تھی, ناز تو رکھتی تھی. مریم بی بی کا کھانا عرش سے آتا تھا. بی بی تب تک کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک وہ لے کے نہیں آتے تھے. کھانا اللہ بھیجتا رہا لیکن اللہ یہ کہتا رہا ہم نہیں پایا. توجہ مکمل سنو. مریم بھی بطول ہے, فاطمہ بھی بطول ہے. مریم بطول صغرا ہے, فاطمہ بطول کبرا ہے. ایک اور بات کر دیتا ہوں. مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے, فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم ہیں. پھر ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں. مریم شوہر کے بغیر بطول ہے, فاطمہ شوہر رب کے بطول ہے. اللہ قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے دو سمندر, دو دریا آپس میں ملتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان, دو دریا آپس میں ملتے ہیں, درمیان میں پردہ رہتا ہے.
اور موتی بھی نکلتے ہیں. یہ تفسیر جب رسول کے بیٹے سے پوچھی کہ سرکار یہ دو دریا کون سے ہیں جو ملتے ہیں اور درمیان میں پردہ بھی رہتا ہے اور موتی بھی نکلتے ہیں؟ تو رسول خدا کی حدیث کو رسول کے بیٹے نے بتایا. اچھا فرمایا میرا نانا کہہ گیا تھا کہ دو دریا فاطمہ اور علی ہیں، درمیان میں پردہ میں محمد ہے، یہ موتی حسن و حسین ہے. اس لیے کہتے ہیں بی بی تو بطول دو دریا آپس میں ملتے تھے، درمیان میں پردہ رہتا تھا اور موتی بھی نکلتے تھے. اگر یہ آل محمد ہم جیسے ہیں پھر مجھے سارے کاغذ بتاؤ، اگر تجھ میں اتنی غیرت ہے تو اپنے سوچر کو درمیان میں بھی تھا، پھر تو باغ بن کے نہیں تھا. دو دریا آپس میں ملتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جسے کسی نے چھوا نہ ہو. مریم بھی بطول، فاطمہ بھی بطول. مریم بطول شدرا، فاطمہ بطول کبرا. گھر ایک ہی ہے جہاں پہ ہم سب چھوٹتے ہیں. یہ گھر کسی ایک مذہب، کسی ایک فرقے، کسی ایک بہن کا مالک ہے. ملکیت نہیں ہے کسی کا. حسین حسین کل کائنات کے لیے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. میرے رسول نے فرمایا کہ میرا حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے، اور روشنی چراغ کی ہر کوئی لیتا ہے، اور چراغ کی روشنی میں ایک لطف، ایک معجزہ ہے. اس چراغ کی روشنی سے دوسرا چراغ جلایا جائے تو پہلے کی روشنی کم نہیں ہوتی. یہ اس چراغ کی روشنی کا معجزہ ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور اسی پہ آیت کو ختم کر. ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے احسان کیا، خدا اور دین حق دے کر. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے دو چیزیں میں نے اپنے نبی کو دے کر بھیجا ہے، ایک ہے خدا، دوسرا ہے دین حق. اب تھک گئے ہیں، میں بات مکمل کروں. ایک خدا ہے، دوسرا ہے دین حق. کہ یظہر علی دین کلہ، تاکہ اس کا دین ہر دین پہ غالب ہو جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، بے شک یہ بات مشرکوں کو بری ہی کیوں نہ لگی. پروگرام ہے میرے مالک اللہ کا، بھیجا ہے نبی، چیزیں دی ہیں دو، اور اللہ کہتا ہے بے شک یہ بات مشرکوں کو بری ہی کیوں نہ لگے. دو چیزیں دے کر بھیجا ہے، دو چیزیں سنو ممبر میں چھوڑ. ایک ہے خدا، دوسرا ہے دین حق. حق کیا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے اپنے نبی والا دین دے کر بھیجا، میں نے اپنے محمد والا دین دے کر بھیجا، میں نے اسلام والا دین دے کر بھیجا. ایسا نہیں. اللہ نے کہا حق والا دین دے کر بھیجا. حق والا دین. کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ سرکار یہ حق والا دین پوچھا؟ آپ نے شاید پڑھا ہو تو میں پڑھ دیتا ہوں. ہم نے اپنی 10ویں کلاس کی جماعت میں پڑھا، یونیورسٹی میں نہیں، اسکول میں 10ویں کلاس میں پڑھا تھا. اسلامیات کی کتب جس میں لکھا تھا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ. ماشاءاللہ کیا بات ہے. سر اٹھانا میں جملہ کہتا ہوں. قرآن نہیں پڑھا، اپنے اسلامیات کی کتاب کا جملہ پڑھا جو ہمارے اسکول میں پڑھائی جاتی ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حق والا دین دے کر بھیجا. دوسری چیز سن، اللہ دوسری کہہ رہا ہے خدا دے کر بھیجا. خدا، خدا کہتے ہیں چراغ. خدا کا عربی معنی جو ہے چراغ ہے، چراغ. ہمیں حق سمجھ میں آ گیا، خدا سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم بادشاہ رسول خدا کی بارگاہ میں ادباً پیش ہو کے کہتے ہیں سرکار ہمیں خدا بتا دیجیے، یہ خدا کیا ہے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا. تو رسول مسکرا کے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی، یہ میرا حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. معصوم سے ایک شخص نے آ کے پوچھا تھا مولا آپ سبھی کشتی نجات ہیں، پھر آپ کے دادا حسین کشتی نجات سے منسوب کیے؟ بادشاہ فرماتے ہیں میرے حسین کی کشتی تیز بہت ہے. محشر کے میدان میں 100 قطاریں لگی ہیں، 100.
ہم 13 بادشاہ فرماتے ہیں مل کے ایک قطار بخشوائیں گے، اکیلا حسین 99 قطاریں بخشوا دیں۔ حسین کسی ایک مسلک کی ملکیت نہیں، حسین کسی ایک مذہب کی ملکیت نہیں۔ یہ محمد و آل محمد، میرا محمد کائنات کی رحمت ہے، انسانوں کی تو بات ہی نہیں۔ یہ مسلک، یہ عقیدے ہم نے خود بنایا، ذرا تھوڑا سا اس مسلکوں سے نکل کے کربلا میں 10 محرم، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اسی پہ ممبر میں چھوڑ رہا ہوں، کربلا میں 10 محرم 61 ہجری جو حسین ابن علی کو شہید کرنے آئے تھے وہ یہودی نہیں تھے۔ سر اٹھانا یا جملہ آپ اگڑا لئیے کیمرہ جو ایسے کا 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں جو حسین ابن علی کو شہید کرنے آئے تھے وہ یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، مسلمان تھے۔